پروگرام ایک بار پھر خوش آمدید. ہم بات کر رہے ہیں جی معیشت کے حوالے سے کہ معیشت کس طرح بہتر ہو سکتی ہے، کیونکہ جب بھی ہم بات کرتے ہیں ڈالر بڑھ گیا، بجلی کی قیمتیں اوپر چلی گئیں، پیٹرول کی قیمتیں اوپر چلی گئیں، عوام کو ریلیف نہیں مل رہا، تو ریلیف ملے گا کیسے؟ اسی پر ہم بات کر رہے ہیں کہ جی گورنمنٹ نے کون سے کام ہیں 2.5 سال میں جو نہیں کیے، کرنے چاہیے، جس کی وجہ سے مہنگائی کم ہو جائے گی، غربت کم ہوگی، بے روزگاری کم ہوگی اور عوام کو ریلیف ملے گا. جی سب سے پہلے، کیونکہ میں تو اپنے بھائی کی بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ حب الوطنی ضروری چیز ہے، لیکن حب الوطنی تو ہماری عوام میں کوٹ کوٹ کر بھری ہے. اس کی تو کوئی شارٹیج ہمارے پاس ہے نہیں، ہم تو ایکسپورٹ کر سکتے ہیں، حب الوطنی اتنی ہے. لیکن ہم مار کہاں پہ کھا رہے ہیں؟ ایکسپورٹ کر سکتے ہیں. ہاں الحمدللہ. ابھی ہم مار کہاں کھا رہے ہیں؟ مار ہم کھا رہے ہیں اس چیز کے اندر کہ ہمارے مالی وسائل نہیں ہیں. اور اس میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے بولنے تو دیجیے نا. کیوں لے آئے آپ؟ پہلے آپ بولیے پھر میں اس کا جواب. اب ہم مالی طور پر مستحکم کیوں نہیں ہیں؟ نمبر 1، قرضہ. اس قرضے کا نے ہماری کمر توڑ دی ہے. ابھی میں کل نیٹ کے اوپر دیکھ رہا تھا. قرضہ نہ لیں تو ملک کیسے چلے گا آپ کا؟ سنتے تو رہیے نا، سنتے تو رہیے. جب آپ 87.6% آف دا جی ٹی پی ڈیٹ سروسز میں دیں گے تو آپ ملک کو اور فوج کو کیسے چلا سکتے ہیں؟ اٹس امپاسبل. دوسری بات، جب آپ خسارے کا بجٹ پیش کرتے ہیں، آج تک کسی آدمی نے کہا ہے کہ خسارے کا بجٹ کیوں آیا ہے؟ کیوں خسارے کا بجٹ پیش کیا جاتا ہے اور کیوں خسارے کا بجٹ پاس کیا جاتا ہے؟ جتنے لوگ خسارے کے بجٹ پیش کرتے ہیں ان سب کو ہائی ٹریزن میں شامل کرنا چاہیے. جو لوگ لونز والیوم میں اضافہ کرتے ہیں اس کو ہائی ٹریزن میں شامل کرنا چاہیے. کیونکہ جب تک دیکھیں یہاں سے ہمارا بلک آف دا منی نکل جاتا ہے. اب دیکھیں ہم نے جب 87% ہم نے دے دیا قرضے کی مد میں تو کیا بچا ہمارے پاس؟ ندیم صاحب، اچھا، جب ہم نے خسارے کا بجٹ پیش کیا اس خسارے کو پورا کرنے کے لیے پھر ہم نے لون لیا. تو ہم نے تو اس چکر میں آ کے اپنی آئندہ آنے والی نسلوں کا بھی مستقبل بیچ دیا ہے، گروی رکھ دیا ہے. اس لیے بہت ضروری ہے کہ اگر قوم کو ترقی دینی ہے تو ہر حکومت پر آئینی ذمہ داری ہو کہ اس نے قرضے کا اصل زر کا حجم کم کرنا ہے، اس نے ڈیفیسٹ بجٹ پیش نہیں کرنا ہے، اس نے فورن ایکسچینج ریزرو کے اندر 1% فکس ہو کہ اتنا اضافہ کرے گا. اگر وہ اتنا اضافہ نہیں کر سکتا تو اس کو آئندہ الیکشن لڑنے کی اجازت ہی نہیں ہونی چاہیے. کیا کہیں گے ندیم صاحب؟ دیکھیں میں شروعات ایسے حب الوطنی کی آپ نے بات کی نا، حب الوطنی سے لبریز ہے، اسی لیے ان کی آواز میں آپ کو نظر آ رہا ہوگا. کاش کہ انہوں نے جو کہا ہوتا وہ میں دیکھ سکتا. جب سے میں نے اپنا ہوش سنبھالا ہے اس زمانے میں یہ تھا کہ پاکستان گیس کے اتنے وسائل تھے کہ ہم کہتے تھے کہ ہمارے پاس اتنے گیس ہے کہ ہم لوگوں کو گیس دے سکیں گے. جب بچپن کی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں، بے تحاشا گیس تھا پاکستان کے پاس. کہاں چلا گیا آپ کو پتا ہے؟ چولہا کھولتے ہیں اور چھوڑ دیتے تھے. میں نے بچپن میں دیکھا بہت سے ان لوگوں کے گھر یہ حب الوطن لوگ تھے جنہوں نے گیس چولہا کھلا چھوڑ دیا. گرمیوں میں اٹھایا، برنر کھولا، مطلب مختلف گیس کا. آبادی بھی تو بڑھ گئی نا. آپ بچپن کی بات کر رہے ہیں، اس وقت پاکستان کی آبادی اتنی نہیں تھی. 22 کروڑ. آج بھی اس شہر میں 1 لوٹا پانی سے وضو ہوتا ہے پر ایک بالٹی پورے استعمال ہو جاتی ہے. پھر آپ کہیں گے پانی کی کمی ہے. بجلی جہاں پہ آپ بیٹھتے نہیں ہیں وہاں پہ بجلی کھلا چھوڑ دیں گے، آپ کہیں گے بجلی کی کمی ہے. یہ غلطیاں آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر حب الوطنی ہو تو غلطیاں قوم نہیں کرے گی. یہ وہ قوم ہوتی ہے جو کہتی ہے کہ ہمارے یہاں پتہ ایسے حب الوطن ہے، میں پیسے دے رہا ہوں، ایسی کم تیسی کھلا رکھو. نہیں، یہ سوچو کہ ہمارے ملک کے اندر بجلی کی کمی ہے، چلو میں بجلی بند کر دوں، ابھی میرے پاس یہاں استعمال نہیں ہو رہا. ہم کس حب الوطنی کی بات کر رہے ہیں علی؟ میں نے یہ دیکھا یہاں پہ لوگ جو ہے اپنی مفاد میں گاڑیوں سے کچرا اٹھایا پھینک دیا گاڑی کے باہر. پھر آپ کہتے ہیں کچرا کراچی میں بھر گیا ہے. کون کچرا لے کے آتا ہے؟ کون؟ یہ میں اور آپ حب الوطن ہیں. ہم میں سے ایک چیز، ایک کیبل لگانی ہوگی ٹی وی کی، درخت کاٹ دیتے ہیں کہ جی وہ کیبل آسانی سے ٹی وی لگ جائے. یہ کون سے حب الوطن لوگ ہیں؟ یہاں پہ جب آپ کمشنر لسٹ میں لکھا ہوا ہوتا ہے 80 روپے درجن، ہمارے حب الوطن دوست دکاندار 180 روپے درجن انڈا بیچتے ہیں. یہ حب الوطن لوگ ہیں. دودھ کہا جاتا ہے 95 روپیز کلو بیچو، تو پھر یہ کیا کرتے ہیں 120 روپے. رمضان کے اندر کیا ہوتا ہے چیزیں؟ یہ حب الوطن لوگ ہیں. کیا یہ سوچ رہے ہیں کہ ہماری عوام، ہمارے لوگ
کیا کہیں گے؟ ہم ویسٹیج کی طرف دیکھیں. آج بھی اگر ہمیں چائنا بننا ہے, بہتری کس طرح آئے گی؟ انہوں نے کہا کہ جی ہمیشہ خسارے کا بجٹ کیوں پیش کیا جاتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ایکسپینڈیچرز جو ہے مزید بڑھتے چلے جاتے ہیں, انکم ہوتی نہیں ہے, ریسورسز. ہمارے عوام کا وہی عالم ہے جیسے ایک کریڈٹ کارڈ ملنے پہ غریب جو درمیانے طبقے کا آدمی ہوتا ہے جا کے خوب شاپنگیں کرتا ہے, پھر اس کے بعد جب اس کو دینے کا ٹائم آتا ہے اسے پتا لگتا ہے یہ کیا ہوا. اور جب وہ بیوی سے لڑتا ہے تو بیوی کہتی ہے میں کیا کروں, میری مجبوری ہے. مجبوری کیوں ہے کہ ہم عیاشیوں کی طرف جا رہے ہیں. یہ عیاشی ہمیں زیب نہیں دیتا. آج دنیا بھر میں اکنامک کرنچ اس لیے آ رہا ہے کہ نیو ایئر کے اوپر آپ کروڑوں روپے کا لائٹیج کرتے ہیں, آپ دبئی کے اندر, سوئٹزرلینڈ میں, نیوزی لینڈ میں, اور آپ اکنامک کرنچ کی بات کر رہے ہیں. ورلڈ اکنامک فورم بیٹھتے ہیں, جنیوا کے اندر بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں, افریقہ کے حالات دیکھیں, اور آپ عیاشیاں کر رہے ہیں دنیا بھر کے اندر. We should have a proper way, a system, economic. اگر آپ گلوبلی بیٹھتے ہیں تو آپ یہ دیکھیں where we are wasting our resources. ہم اگر ریسورسز, جیسے کہ ایک میری اب 10 سالہ بچی نے کہا تھا کہ ابو جب ایک کاغذ ہم پھینک دیتے ہیں نا, اس کا مطلب ہے ہم ایک درخت کی ٹہنی ضائع کر رہے ہیں. تو ہم جب یہ سوچ رکھیں گے, چائنا آج سپر پاور کیوں ہے؟ آپ کو پتا ہے دنیا کے سب سے زیادہ کھلونے چائنا میں بنتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ جی معیشت مضبوط ہے اس لیے سپر پاور. آج اس کی معیشت مضبوط ہے. میری بات سنیے سر, مجھے بولنے دیں. جی جی, میں چاہوں گا میرے قابل دوست بتائیں کہ یہ معیشت کیسے بنتی ہے. بولنے دیں نا, بولنے دیں. آپ بہت ٹائم لے رہے ہیں. نہیں اس بات کی دیکھیے جناب, معیشت کیسے بنتی ہے, ہمیں اشرفیوں کی فکر کرنی چاہیے, ہمیں کوئلوں پہ زور نہیں دینا چاہیے. ہماری پالیسی, ہم وہ باتیں کر رہے ہیں کہ اشرفیاں لٹتی رہے, پرواہ نہیں, کوئلوں پہ زور دیا ہوا ہے. وہ کوئلے جاتا ہے جانے دو, آپ اپنے وسائل کے اندر اضافہ کریں. چھوٹے چھوٹے کام جو آپ بتا رہے ہیں, یہ چھوٹے چھوٹے چیزیں, ان کو کوئی اس معیشت تو فرق نہیں پڑتا ان سے. اچھا اب دیکھیے, آپ کے اوپر سب سے بڑا ظلم کیا کیا گیا؟ نمبر 1, آپ کی معدنی دولت کو کبھی ڈیولپ نہیں کیا گیا. آپ کے کوئی سینیٹر یا کوئی MNA, کوئی MP معدنیات سے تعلق رکھنے والا آج تک پاور میں آیا ہی نہیں جو آ کے آپ کے ذخائر کو دریافت کر سکے. آپ کی انویسٹمنٹ منرل ڈیولپمنٹ کے اوپر اور حکومت کی توجہ منرل ڈیولپمنٹ اور ایکسٹریکشن کے اوپر آلموسٹ زیرو ہے. میں نے ایک دفعہ شاید آپ کو یاد ہوگا ریکمینڈ کیا تھا کہ جو سینیٹرز کی ریزرو سیٹس ہوتی ہیں اس کے اندر 2 جو ہیں ان کا تعلق مائننگ سے ہونا چاہیے, 2 کم از کم سینیٹر, ایک پیٹرولیم کا اور ایک جنرل کا, تاکہ وہ اس طرف توجہ دے. پھر ہمارے پاس نہ اسکلڈ ہے, نہ ہمارے پاس انسکلڈ ہے, نہ ہمارے پاس سیمی اسکلڈ ہے. یعنی ہم نے اپنا ایک بہت بڑا بلوچستان کا علاقہ جو کہ 40% پاکستان ہے اور جو کہ معدنیات سے بھرپور ہے, اس کو ہم نے کیپ کر دیا. ہم تو سونا بھی نکال سکے, کچھ بھی نہیں کر سکے. ٹھیک ہے, ایک منٹ, حب الوطنی بعد میں آئے گی یار. جب ایک حب الوطنی نکالے گا سونا, اور تو یہ گورنمنٹ کا کام ہے نا, اور کون نکالے گا؟ گورنمنٹ میں کیا پاکستانی نہیں ہے کیا؟ وہاں سب وہ بیٹھے ہیں جن کے اپنے کیسز آج کل بھگت رہے ہیں. جو لوگ بیٹھے ہیں کیا یہ حب الوطنی سے لبریز نہیں ہے؟ حب الوطنی, ان کے اوپر حب الوطنی کا الزام بھی نہیں لگایا جا سکتا. سر یہ تو بڑی بات نہیں, جو بات ہے میں اوپنلی میڈیا پہ کہہ رہا ہوں کہ یہ الیکشن جیت کے آتے ہیں. یہ کوئی اس چیز کی دلیل نہیں ہے کہ اگر ایک آدمی کو کندھے پہ اٹھا لیا جائے تو حکومت بھی چلانے کی دلیل کیا ہے سر؟ پھر غداری وہ جو کہہ رہے ہیں کہ وہ حکومت ہی نہیں ہے. میں نے غداری کا بتایا نا, اس کو شامل کر لیں آرٹیکل 6 کے اندر. میں نے آپ کو 2-3 باتیں بتائی, کیوں نہیں شامل کرتے آپ؟ جو ملک کو مالی نقصان پہنچاتا ہے. اب یہ جو جس نے اس کے اوپر اس کو ہائی ٹریزن میں آنا چاہیے اسٹریٹ وے. جس طرح آپ نے وہ رکھا ہے کہ آئین کو ایبروگیٹ کرے گا, وہ ہائی ٹریزن میں آئے گا. اسی طرح جو ملک کو اور آپ کی تجویز ہے, آپ کی چلیے تجویز ہے, اس کو بھی وہاں پہ آنا چاہیے. یہ تجویز ہے, آپ کیا کہتے ہیں؟ اچھا ایک سیکنڈ ہٹ جائیں, اس کو اب ٹائم نہیں ضائع کرنا. ہمیں پہلے دیکھا, ہم نے بتانا کیسے. بات یہ ہے, آپ غریب کب ہوتے ہیں؟ آپ غریب اس وقت ہوتے ہیں جب آپ کے ریسورسز کم ہوتے ہیں, اخراجات زیادہ ہوتے ہیں. جو ٹائم گزرتا ہے, ٹھیک ہے, جو ٹائم گزرتا ہے آپ کے اخراجات بڑھتے جاتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اپنی آمدنی بھی بڑھانی پڑتی ہے. اور اگر آپ آمدنی نہیں بڑھائیں گے اور صرف قرضہ بڑھائیں گے تو آپ کا وہی اشر ہوگا جو آج پاکستانی قوم کا ہوا ہے. کیوں یہ ہمارے پالیسی میکرز نے نہیں سوچا کہ ہم معدنیات کو ایکسٹریکٹ کریں, اس سے اپنی آمدنی بڑھائیں؟ کیوں ہمارے پالیسی میکرز, ایک منٹ, یہ پوائنٹ ویلڈ ہے کہ بالکل, کیوں ہمارے پالیسی میکرز نے نہیں سوچا کہ ہمارا جو سیاحت کا فیلڈ ہے اتنا بڑا گورنمنٹ کر رہی ہے, یہ ابھی کر تو رہی ہے, اس سے پہلے کیوں نہیں کیا گیا؟ کیوں ان لوگوں کو سزا نہیں دی جاتی؟ نظر انداز کیا گیا. پھر حب الوطنی کی یہ بات کرتے ہیں. آپ کے جو فوج جنگ لڑ رہی ہے
मैदान जंग में बैठा है, आपका पुलिस वाला जो दहशत गर्दों के सामने खड़ा है, उसके पास कौन सी जीप है? बुलेट प्रूफ गाड़ी और सियासतदानों के पास है। क्यों? ये हुब्बुल वतनी है कि जो आदमी दुश्मन से लड़ रहा है, गोलियों का मुसाहिब, उसको आपने उठा के पकड़ा दी सादा सी खड़ी, और खुद आप सड़क बंद करके माल रोड के ऊपर घूमते हैं, जज्बात आप जाते हैं जज्बात लेकिन व्हाट इज दिस? ये हुब्बुल वतनी है सर। इसमें सियासतदानों ने भी हुकूमत की है, आमरीत भी आई है, उन्होंने भी। अगर आमरीत का आपने नाम लिया, सुनिए, आमरीत आई है अयूब खान की, और अयूब खान के दौर के अंदर सरप्लस बजट था, चेक करके देखें, किसी पॉलिटिशियन का मुझे बताएं जिसने सरप्लस बजट दिया हो। आप ये कहते हैं कि ये गवर्नमेंट हासिल करने का वो तरीका नहीं है जो आइन में दर्ज है। एक आइटम, हमारे सियासतदान तो पूरे आइन की धज्जियां उधेड़ देते हैं, इन्होंने कभी 38 में अमल किया है? अदालतें तो ये उसके बराबर क्यों नहीं है? कानूनी कार्रवाई उनके खिलाफ होनी चाहिए, होगी। कौन करेगा? आप बताएं सर, बता दें सर, कौन करेगा? ये देखें, कानून जो है ना 1947 से लेके अभी तक कानून में सब कुछ है, कानून के ऊपर इम्प्लीमेंट करने का मसला है। ठीक है जी, वही बात आ गई। मेरे काबिल दोस्त कह रहे थे ना कि कौन है, मैंने भी कहा, ये भी कह रहे हैं आईएसआई क्यों स्ट्रांग है, आर्मी क्यों स्ट्रांग है। हुब्बुल वतनी आपको नजर आ रही है, इनको भी आ रही है, आपको भी आ रही है, हम सबको आ रही है। ठीक है जी, अब मैं ये बात कर रहा हूँ, अच्छा सिर्फ हुब्बुल वतनी की वजह से ये इदारे मजबूत है या मैशत या पैसों की वजह से बजट मिल जाता है? जनाब अली, जहां तक बजट का ताल्लुक है, फौज का बजट गुज़िश्ता 3 सालों से कम है। किसी हुब्बुल वतन पाकिस्तानी ने इसके ऊपर उंगली उठाई? ये बड़ी अहम बात है, जबकि आपके मुकाबले में हिंदुस्तान है, हर वक्त पाकिस्तान खरीद रहा है, कभी ये खरीद रहा है, कभी उसका बजट देखें आप, और कभी अपना बजट देखें आप। आपको हुरैर से लड़ाई करेंगे आप? मैंने आजकल जो जंग होती है वो टेक्नोलॉजी से होती है, लेटेस्ट वेपन से होती है। वो जमाने गए जब जज्बा वज्बा होता था, अब तो दुश्मन के सामने आप जाते ही नहीं है। अब तो खिला से बम आ गया, उधर से आ गया, ये आ गया। अभी देखिए सऊदी अरब ने लेजर गाइडेड स्मार्ट बॉम्ब्स लिए 3000, सिर्फ 3000 बम खरीदे। देखिए तो दुनिया में आपने जिंदा कौमों की तरह रहना है, तो इन तमाम चीजों पे जो बात कर रहे हैं, निशानदेही कर रहे हैं, तवज्जो देना होगी। आपको बताऊं, हिंदुस्तान का डिफेंस का बजट हमसे 3 गुना ज्यादा है। ठीक है जी, पर क्या आप समझते पाकिस्तान से कम है? यार खुदा का खौफ करो यार, पाकिस्तान के पास बजट कम है, पर फिर भी पाकिस्तान ने अपने मुल्क को ऐसे मजबूत किया है कि उस कम बजट के अंदर हिंदुस्तान देखता रह गया जब हमने न्यूक्लियर बॉम्ब बनाया। इसका मतलब यह है कि वी हैव ऑलवेज वर्कड अकॉर्डिंग टू आवर रिसोर्सेज। पाकिस्तान के पास इतना अमेरिका जैसा बजट नहीं है, पाकिस्तान के पास इंडिया जैसा बजट नहीं है, पर आज भी पाकिस्तान जो है एक बेहतरीन मुल्क है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान आर्मी नोज हाउ टू वर्क विथ प्रॉपर सिस्टम। तो अगर सिविलियन क्यों नहीं समझते? पाकिस्तान आर्मी में भी तो यही से लोग आते हैं ना। आखिर में आपने वही किया जो मैं कह रहा हूं। व्हाई नॉट सिविलियन? दोनों आगे छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, वापस आके हम बात करेंगे आखिरी हिस्से में कि तरक्की की शरह जो 5% पर नून लीग छोड़कर गई थी, वो 0% पर क्यों आ गई है, क्या गलतियां ऐसी हो रही हैं, और ये गवर्नमेंट क्यों नहीं इसको आगे बढ़ा पा रही है। इस पर बात करेंगे, छोटे से ब्रेक की बात करेंगे, जाएगा हमारे साथ।